بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ تمہاری دعاؤں کے راستوں کو کھولنے والی چیز ہے۔ صدقہ تمہارے بند دروازے جو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بند ہو گئے، ان بند دروازوں کو دعا کے ساتھ صدقہ دو گے تو اللہ تمہاری حاجات کو پورا کر دے گا، دروازے کھول دے گا۔ دوستوں، میں نے بہت بڑی بات بولی کہ رحمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ ڈورز ول اوپن وین یو پے سم تھنگ، وین یو گیو سم تھنگ۔ اللہ دروازوں کو اوپن کر دیتا۔ اگر آپ سوچو کہ اگر میری دعا کے لیے میرے لیے اللہ اپنے ڈورز کو اوپن کر دے تو پھر میری پرابلم کیا ہے؟ پھر میری چیز کیا ہے؟ ایک سیکنڈ میں ہر چیز میں ہو جائے گی۔ کن فیکن کا معاملہ ہے۔ تو دروازوں کو اوپن، رحمت کے دروازوں کو اوپن کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک دعا ہے، ایک صدقہ ہے۔ صدقے پہ بات ہو رہی تھی کہ یہاں تک کہا گیا، آپ غور سے سننا، یہ صدقے میں تو مسلسل پورا ہفتہ بول سکوں گا، لیکن آج تک دیکھیں گے آج کتنا بولتا ہوں صدقے کے لیے۔ یہ اگر آپ کی کوئی خاص حاجت ہے، آپ بچے کا ایڈمیشن ہے اسکول کا، یا شادی کا مسئلہ ہے، یا اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی بزنس کا مسئلہ، کوئی مسئلہ ہو، آپ غسل کریں اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے حاجت پیش کروں گا، اس کے لیے میں غسل کر رہا ہوں۔ سنت غسل ہے، واجب غسل کی طرح کریں، 2 رکعت حاجت کی نماز کہ میں اپنی حاجت کو کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے، حاجتوں کو پیش کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ نماز کے بعد صدقہ دو، کوئی بھی ایک صدقہ دو، اس کے بعد اپنی حاجت کرو۔ حاجت کو مانگنے سے پہلے اگر بندہ صدقہ دے دے تو اس کی حاجت فوراً قبول ہوتی۔ اللہ کو پیسے نہیں چاہیے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے جو دوسرے بندے ہیں نا، غریب بندے، اس کے رزق کو، اس وقت کے رزق کو تمہارے پاس رکھا ہے۔ کل میں نے آپ سے کہا کہ کوشش یہ کرو کہ کھانا پہنچے، روٹی پہنچے۔ روٹی بہترین صدقوں میں ایک صدقہ ہے، کسی کا پیٹ بھرنا بہترین صدقوں میں سے ایک صدقہ۔ یہاں تک کہ کسی غریب کو آپ پانی پلا رہے، وہ بھی ایک صدقہ بن سکتا ہے۔ کسی جانور کو پانی پلا رہے، وہ بھی صدقہ بن سکتا ہے۔ کسی جانور کو آپ نے دیکھا کہ جانور بلی، کتے، مثال دے رہا میں، ان کے لیے آپ ایک مگ میں، ایک جگ میں، ایک پلیٹ میں آپ نے پانی رکھ دیا، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ آ کے یہ بلی پانی پیے گی، یا کیٹ، ڈاگ، میں مثال دے رہا، وہ آ کے پانی پیے گا، وہ پانی بھی تمہارے لیے صدقہ بنے گا۔ اس کے بعد جو تمہارے پاس تم کھانا کھاتے ہو، یہ بھی ہمارے علماء کہتے ہیں یہ بھی صدقہ بنے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی فروٹ تمہارے پاس ہے، فروٹ تم نے کھایا، آدھا کچرے میں ڈال دیا، اس کے بدلے اگر تم نے وہی فروٹ آدھا کھا کے، لائک بنانا مثال دے رہا، کھا کے تم نے نہیں کھا سکے تم پورا، تم وہ کسی جانور کے سامنے ڈال دو، وہ بھی صدقہ بنتا ہے، وہ بھی تمہارے لیے بہترین صدقہ ہے۔ اور سمندروں میں، دریاؤں میں، ریورس میں، اوشنز میں، سی میں، ہر جگہ ہے، گلف میں ہے، یو کے میں ہے، امریکہ میں، ہر جگہ ہے۔ تو انڈیا پاکستان میں ہے، جہاں پہ پانی کے جانور لائک مچھلی، جو 1000 جانور ہے پانی کے اندر، اس کے لیے آپ کوئی چیز، کوئی غذا ان کے لیے روٹی، مثال کے طور پہ روٹی توڑ کے آپ پانی میں ڈال رہے ہیں۔ عریضوں کے لیے ہمیشہ یہ کرنا، جب بھی امام کو عریضہ لکھے پانی میں ڈالنے کے لیے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پانی کے اندر کچھ جانور ہیں، آپ روٹی توڑ کے جو بھی ڈال سکتے ہیں ان کے سامنے ڈال دو، کبوتر کے سامنے ان کا دانہ ڈال دو، وہ بھی صدقہ ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ صرف اب انسان ملے تو ہی انسان کو صدقہ دیں گے، نہیں، جانور کو بھی دے سکتے جتنا تم دو گے۔ اچھا، اور اب صدقہ کی نیتیں کیا کرنا کہ اب سب سے پہلے صدقے کی نیت روز، اب مثال کے طور پہ آپ نے پیسے دیے، انڈیا پاکستان میں آپ نے بھیج دیا، افریقہ میں آپ نے بھیج دیا، اور آپ نے کہا یہ پورے رمضان کا صدقہ ہے میرا، مثال کے طور پہ آپ نے 10,000 روپے بھیجے، پاکستان کے 10,000 مثال کی طور، اور آپ نیت کر لو کہ 10,000 میں نے پورے رمضان کے لیے بھیجا ہوں، اور یہ صدقہ ہے۔ نیت آپ کی یہ ہوگی کہ پہلا صدقہ جو ہے وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی جان کا صدقہ۔ اگر تم نے امام کی جان کا صدقہ روز نکالا، مثال کے طور پہ رمضان، پورے رمضان کی میں بات کر رہا، آگے نہیں کر، روز نکالا وہی 10,000 روپے، تم نے کہا کہ ڈیوائڈ کر لو کہ روز اتنا پیسہ جو ہے اس امام کی جان کا صدقہ، آپ نے کہا کہ یہ امام کی جان کا صدقہ، تمہاری جان کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ ذہن میں رکھو میری بات کہ تم پروٹیکٹڈ ہو جاؤ گے ان بلاؤں مصیبتوں سے۔ آپ اس کو ایزی لے رہے، یو آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ واٹ آئی ایم سیئنگ۔
کہ ہم کو تصور ہی نہیں ہے، ہم اس میں کنسنٹریٹ ہی نہیں کر رہے، ہم فکر ہی نہیں کر رہے کہ ہم کتنی بلاؤں سے، بیماریوں سے اس وقت بچے ہوئے. پتہ نہیں کون سی نیکی، کون سا صدقہ آپ کا جو ہے ان بیماریوں سے آپ کو بچا لیا. وی ڈونٹ نو. تمہاری جاب، تم سمجھ لیں کہ تمہاری جاب رہے گی، نہیں. صبح میں تم جاب پہ جا رہے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ شام تک تمہاری جاب پروٹیکٹڈ رہے. کچھ بھی ہو سکتا، لے آف ہو سکتے. لیکن جو روز جان کا صدقہ نکالتا، پہلا صدقہ ایمان کی جان کا صدقہ، تو اس سے تم ان بیماریوں سے بچو گے. تم بچو گے، تمہاری اولاد بچے گی. یہ نیت ہے ایمان کی جان. اس کے فوراً بعد اپنے لیے نہیں کرنا. پلیز یہ میرا ایک جملہ غور سے سنو. فوراً بعد اپنے لیے نہیں کرنا، بلکہ اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے کرنا. اگر ماں باپ زندہ ہے تو ایمان کی جان کے صدقے میں میرے ماں باپ کو اللہ تو سلامت رکھے. ساتھ ہو گیا. اس کے بعد ماں باپ مر گئے تو یہ دعا کرو کہ پروردگار، ایمان کی جان کے صدقے کے بعد یہ جو میں صدقہ دے رہا بہشت محمد وآل محمد، اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے، مرحوم ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، جمیع مومنین مومنات کو. مرنے کے بعد صدقہ بہت بگ رول پلے کرتا تمہاری گریف کے اندر. آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. پھر بول رہا، مرنے کے بعد سب سے بڑا رول جو پلے کرتا نیچے، اندھیروں کو ختم کرے گا، روشنی کو لائے گا، گرمی کو ختم کرے گا. آپ کی لینگویج میں، ہماری لینگویج میں بول رہا ایئر کنڈیشن آئیں گے. میں آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے بول رہا ایئر کنڈیشن آ جائے. چھوٹی گریو ہے، گریو بڑھ جائے گی، کشادہ ہو جائے گی، وائڈ ہو جائے گی. بستر نہیں ہے، آپ کو ایک بستر مل جائے گا. بیڈ نہیں ہے، مثال دے رہا بیڈ مل جائے گا. ساری وہ فیسلٹیز جو ایک انسان چاہتا ہے وہ صدقے کے ذریعے